پروگرام میں خوش آمدید ناظرین، معلومات آپ تک پہنچا رہے ہیں ان لوگوں کے توسط جو پاکستان کے اندر توہین رسالت کے قانون پر گرفت رکھتے ہیں، جانتے ہیں اس کی مختلف جہتیں. اس کے اندر ہم تنازع میں پڑے بغیر جو قانون ہے، جو اس کی شرعی جو اس کا سیاق و سباق ہے، وہ بھی ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. ابھی جسٹس صاحب فرما رہے تھے بریک سے پہلے وحید صاحب کہ ایف آئی آر درج کروانے کی چند ریکوائرمنٹس ہیں. آپ بحیثیت وکیل آپ اس کے اندر کوئی اضافہ کرنا چاہیں گے یا کسی پوائنٹ سے اگر آپ اتفاق نہیں کرتے تو فرمائیے. میں جسٹس صاحبہ کے ایک بات سے اتفاق نہیں کروں گا. سیکشن 154 ہے ضابطہ فوجداری میں، جس میں یہ ہے کہ اگر کوئی قابل دست اندازی پولیس جرم ہے جسے کوگنیزیبل افینس کہتے ہیں، جیسے یہ 295 اور یہ سارے افینسز کوگنیزیبل ہیں. 2 رجسٹر ہیں تھانے میں. ایک رجسٹر 155 کا رجسٹر جسے کہتے ہیں جو قابل دست اندازی پولیس ہے، جس میں ایف آئی آر درج نہیں ہوتی. اگر کوئی معلومات آئیں تو اس رجسٹر میں وہ لکھتے ہیں. اور اگر معلومات یہ ہوں کہ کوگنیزیبل افینس ہیں تو وہ رجسٹر ہے 154 کا جسے ایف آئی آر کہتے ہیں. اور ایف آئی آر جو ہے وہ کوئی شخص بھی درج کرا سکتا ہے. ٹھیک، ضروری نہیں ہے کہ ہی شوڈ بی آئی وٹنس. اٹ از اونلی ٹو برنگ دی لا ان موشن، قانون کو چلانا. یعنی کہ انویسٹیگیشن کا ایک گھر ہے، ایف آئی آر کا ایک دروازہ ہے، آپ اندر داخل ہو رہے ہیں. دی پولیس ول کلیکٹ دی ایویڈنس، مختلف بیان کہ ہاں بھی آپ نے دیکھا. واقعی ڈیروگیٹری ریمارکس پاس کیے. میری میڈم نے کہا کہ جیسے لا نہیں ہے بلاسفیمی کا. اگر اس کی ڈیفینیشن مجھے اجازت دیں 295C کی اگر دیکھیں، دو دی ورڈ بلاسفیمی، یوز آف ڈیروگیٹری ریمارکس ایٹسٹرا ان ریسپیکٹ آف دی ہولی پروفٹ. یس. Whoever by words either spoken or written or by visible representation or by imputation, innuendo or insinuation, directly or indirectly defiles the sacred name of the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, shall be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine. یہ blasphemy، لیکن اس میں blasphemy کا اصطلاح استعمال نہیں ہوئی. شاید وہ یہ فرمائیں blasphemy word is not used. ٹھیک، لیکن جو ڈیفینیشن ہے وہ that is very clear. ایویڈنس گٹھی کرنے کے بعد پولیس افیسر اگر یہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یہ جرم چلان ہونے کے قابل ہے تو 173 کی رپورٹ. مجھے اس میں ایک وضاحت کر دیجیے گا. یہ تو ابھی جیسے صاحب اس کی وضاحت فرمائیں گے کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ڈیفینیشن اس میں نہیں ہے، لیکن یہ اہم نقطہ ہے لوگوں کے لیے. جو عینی شاہد نہیں ہے، جس کے کان نے سنا نہیں ہے کسی کو بلاسفیمی کا مرتکب ہوتے، آواز نہیں پہنچی، جس کی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، جس کو کہیں سے کوئی خبر نہیں ملی، وہ ایف آئی آر کیوں درج کرائے گا؟ وہ کس بنیاد پہ ایف آئی آر درج؟ گزارش ہے کہ اگر اس کے پاس انفارمیشن ہے. لا کیا ہے؟ ہم لا کی بات کر رہے ہیں. ہم لا کی بات کر رہے ہیں کہ آپ مجھے آ کے یہ بتاتے ہیں کہ فلاں شخص نے سرکار کے بارے میں یہ بات کی ہے، میں اس کو ایز اے انفارمیشن لکھ لوں گا. اور اگر یہ انفارمیشن کل غلط ثابت ہوتی ہے تو 182 کا ایک دفعہ ہے جس کی سزا ہے اس شخص کو جو غلط انفارمیشن پولیس والے کو دے گا. اور پھر پولیس انویسٹیگیشن کرے گی. اگر کوئی آئی وٹنس ہے، اگر کسی کے سامنے کوئی ایسی بات ہوئی ہے، اس بیسس پہ پھر وہ چلان کرے گا اور آگے پھر پروسیجر کورٹ کا میں بتاؤں گا کہ وہ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب کی انٹرونشن تو جو شخص، کیونکہ نیت کا کھیل، سارا نیت کا کھیل ہے، تو جس شخص نے سنا نہیں ہے، جس کے پاس افواہ پہنچی ہے، تو ویسے تو کسی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ افواہ کو بلا ثبوت اور بلا تحقیق آگے پہنچا دے. لیکن یہاں پر تو جو افواہ پر بنیاد کر رہا ہے وہ تو ایف آئی آر بھی درج کروا سکتا ہے. شرعاً افواہ مفروضہ کسی کے الزام کا باعث بن سکتا ہے نہیں؟ کہ قرآن ایک حدیث الحجات کے اندر 49 چیپٹر کہ جب تمہارے کوئی خبر آتی ہے اور وہ لانے والا کوئی بہت معتبر آدمی نہیں ہے، اس کو ویریفائی کرو. جس کا مطلب یہ ہے کہ جو خبر معتبر نہیں ہے اسے ویریفائی کرنا پہلے ہوگا. پھر قرآن کہتا ہے کہ اس پہ اقدام نہ کرو کیونکہ ہو سکتا ہے تم کام کر بیٹھو بعد میں شرمندہ ہو. وچ مینس واٹ ایور کمز ایز ریومر از ٹو بی انویسٹیگیٹڈ اینڈ ٹیکن سیریسلی، ناٹ تھرون دا باسکٹ. ٹھیک. ایک گزارش میں کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں بلاسفیمی کی، ہم نے اس کو محدود کر دیا ہے اپنے ملک کے حالات سے. یورپ کے کانٹیکس میں دیکھیے آپ کہ اگر کوئی شخص ہولوکوسٹ کے بارے میں کوئی ایک لفظ کہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ تعداد کم تھی، 6 لاکھ نہیں تھے، 5.5 تھے یا کچھ تھا، تو وہ قانون کی روشنی میں مجرم ہے. یونیورسٹی کا پروفیسر کلاس روم میں یہ بات نہیں کہہ سکتا. اس کو 7 سال قید دی گئی ہے یورپ میں برطانوی پروفیسر کو.
اور یہ نہیں مسئلہ ہمارا نہیں ہے. پھر یہ دیکھیے آپ کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ دونوں یہ بات کہتے ہیں اور لفظ بلاسفیمی کا آتا ہے اور دونوں کے بارے میں اباؤٹ گاڈ اینڈ سیدنا عیسیٰ بوتھ. تو اٹس ناٹ اے میٹر آف جسٹ مسلمز، اٹس اے گلوبل ایشو. ٹھیک ہے، اب صحیح فرمایا. ذرا ہم جیسے صاحبہ کے پاس جانا چاہیں گے کوئک کریکشن کے لیے. جیسے صاحبہ آپ فرما رہی تھی کہ اس کے اندر جو موجودہ قانون ہے بلاسفیمی کی تعریف نہیں کی، ڈیفائن نہیں کیا گیا. ذرا اس کی وضاحت فرمائیے گا. دیکھیں نا، آپ تمام جتنے لا ہیں یہ دیکھ لیں، 295 سے اے بی سی اور اس کے بعد 298 کے، اس میں ایکچول بلاسفیمی کا جو ہے کہیں ڈیفائن نہیں کیا ہوا ہے. دس از مائی انٹرپریٹیشن آف دس لا. دوسری چیز یہ کہ وٹنس، آپ پروفٹ کے زمانے کی بات یا اس زمانے کی بات نہیں کریں بلکہ آج کے زمانے کی بات کریں جہاں پہ لوگ اپنے مطلب کے لیے، اپنے بدلے لینے کے لیے یہاں پر لوگوں کے خلاف ایف آئی آرز کٹواتے ہیں. تو unless and جھوٹی ایف آئی آر کا پاکستان میں بڑا رواج ہے، بڑے صغیر میں بڑا رواج ہے. وہ آدمی نے خود ٹھیک سے سنا ہوگا یا اس کے سامنے willful ڈسیگریشن ہوا ہوگا، ڈیفائلنگ ہوئی ہوگی. آپ تو جیسے آپ نے خود کہا کہ صاحب کسی کو ٹھیک سے آدھا سنا آدھا نہیں سنا، یا کسی کا اور مطلب ہے، کہیں سے کہیں بات. وہ بچپن میں ہم سنتے تھے کہ جی کھچڑی کا کھاچڑی ہو گیا اور اس طرح سے. تو یہ تو جب منہ سے منہ بات جاتی ہے تو کہاں کا کہاں ہوتا ہے اور کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. اس کے لیے میرا یہ انٹرپریٹیشن ہے کہ جو بھی ایف آئی آر فائل کرے گا یا تو اس نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ وہ willful ڈیلیبریٹ، جیسے کہ قانون میں لکھا ہوا ہے، اس نے یہ حرکت کی ہے اور پھر اس کی انویسٹیگیشن ہو. آپ کو پتا ہے پولیس کی انویسٹیگیشن کیسی ہوتی ہے؟ ہمیں انویسٹیگیشن میں اگر آپ اجازت تو انویسٹیگیشن پہ میں ذرا بریک کے بعد آتا ہوں. ایف آئی آر کے معاملات ہم نے کچھ طے کیے، سیکشن کے اوپر جاتے ہیں کہ اس کے بعد کے پروسیجرز کیا ہیں. جی لیٹ می جسٹ ٹیک اے بریک. ایک بات اور بتا دوں. into this debate. Stay tuned.